الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دوستو اور بھائیو، اس آیت کریمہ کا مختصر شان نزول آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس آیت میں وخاتم النبیین سے میں استدلال بھی کروں گا، اور اس حوالے سے قادیانیوں کی کچھ اشکالات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو دینے کی کوشش کروں گا۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عرب معاشرے میں ایک رواج تھا کہ پرائے بچوں کو لوگ اپنا بیٹا قرار دیتے، متبنہ بنا لیتے، منہ بولا بیٹا قرار دیتے، لے پالک قرار دیتے۔ یہ ایک ایسا رسم تھا کہ اس رسم کی وجہ سے حلت اور حرمت کے بہت سے مسائل متاثر ہو رہے تھے۔ ان منہ بولے بیٹوں کے ساتھ حقیقی بیٹوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، وراثت میں بھی ان کو حصہ دیا جاتا تھا۔ اس رسم کی قباحت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے تدریج کے ساتھ احکامات نازل فرمائے، اور تدریج کے ساتھ اس رسم کی قباحت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، گڑی ہوئی باتیں ہیں، اور جو سچی بات ہے اور سچا اور حق جو راستہ ہے وہ تو اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک انصاف پر مبنی بات یہ ہے کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے حقیقی باپ کی طرف پکارا کرو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ پھر اتفاق ایسا ہوا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جسے لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے، اس کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے علیحدگی ہوئی۔ علیحدگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے زینب کے ساتھ تیرا نکاح کر لیا ہے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، اس لیے تاکہ لوگ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح میں تنگی محسوس نہ کریں، اس لیے کہ اس معاشرے میں متبنہ کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا، اپنے لے پالک اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اب اس معاشرے میں، یعنی ہمارے معاشرے میں، کیا حقیقی بہو کے ساتھ نکاح کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس معاشرے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ دل گردے والے بات تھی کہ اس رسم کو توڑ کر پریکٹیکل اور عملی طور پر اس کو اپنے عمل سے اس رسم کو توڑا جائے، یہ دل گردے والے بات تھی۔ اس کا تحمل صرف نبی ہی کر سکتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی طور پر اس رسم کو توڑوایا۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم۔ اب جب یہ بات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، تو معاشرے میں چیمیں گویاں شروع ہوئیں، باتیں شروع ہوئیں، لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں۔
جب وہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو بہو سے نکاح کا سوال ہی خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے وہ بچپن میں انتقال فرما چکے تھے، ان پر رجولیت کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پھر لوگوں نے باتیں شروع کی کہ لو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں تو اس کا تو دین مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، کوئی والی وارث نہیں ہے، اس نبی کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی دین کو ایک موروثی سسٹم سمجھ رکھا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا امام مسجد ہوگا اور بیٹے کے بعد پوتا امام مسجد ہوگا، جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ دین جو ہے یہ موروثیت کا نام ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تو لہٰذا اس کا کوئی وارث نہیں، دین ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر امتی اس کے روحانی اولاد سے بھی، اس کی جسمانی اولاد سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ رسول کا جو امتی ہوتا ہے وہ روحانی اولاد، اور ایسا روحانی اولاد ہوتا ہے جو جسمانی اولاد سے بھی بڑھ کر قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ پر ایمان لانے والے پوری امت آپ کی اولاد ہے، آپ لاوارث نہیں۔ اور ایسے رسول ہیں وخاتم النبیین کہ قیامت تک جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ وخاتم النبیین وآخر النبیین، آپ آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مقام پر قادیانی کئی سوال کرتے ہیں کہ جی خاتم النبیین، خاتم کا معنی ہے مہر، معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نبیوں کے مہر ہیں، اور مہر کا معنی یہ ہے کہ جہاں مہر اور سٹیمپ لگ جاتا ہے تو اینڈ اور اخیر میں سٹیمپ لگایا جاتا ہے، مہر اخیر میں لگائی جاتی ہے۔ جو فیصلہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے اخیر میں مہر لگا کے اس کی تکمیل کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اب یہ فیصلہ اور یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ نبیوں کی مہر، آپ نے سلسلہ انبیاء کو سرب مہر کر دیا۔ اب اس سلسلہ انبیاء میں نہ کسی نبی کا اضافہ ممکن ہے اور نہ کسی نبی کی ترمیم ممکن ہے، یہ اب سرب مہر ہے یہ سلسلہ۔ لیکن قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبیوں کی مہر کا معنی یہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگاتے جائیں گے اور نبی آتے جائیں گے۔ ایک جگہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ آپ نبی تراش ہیں، آپ کی اطاعت سے اور آپ کی روحانی فیض سے نبی بنتے ہیں، تو آپ کی مہر سے نبی بنیں گے۔ ہمارا دنیا قادیانیت کو یہ چیلنج ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر آج تک امت میں کسی بھی فرد نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا ہے کہ اب آپ مہر لگاتے جائیں گے اور نبی آتے جائیں گے؟ کسی نے بھی آج تک خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کیا، بلکہ خاتم تاکہ زبر کے ساتھ ہو یا تاکہ زیر کے ساتھ ہو۔ اس میں جو نگینہ ہوتا ہے انگوٹھی کا یا مہر کا جو نگینہ ہے جس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، آخر القوم کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، مہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ پھر قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ
عربی محاورے میں جیسے خاتم المحدثین ہے، خاتم الشعراء، خاتم الاولیاء، عربی محاورے میں یہ جو جملے ہیں ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خاتم المحدثین کہا جاتا ہے تو اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جناب اس کے بعد کوئی محدث قیامت تک نہیں بنے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ کامل اور افضل محدث تو علامہ انور شاہ کشمیری ہیں جو آنے والے محدثین سے افضل اور بہتر ہیں، لیکن آپ کے بعد بھی محدث پیدا ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی بھی یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے افضل ہیں، لیکن آپ کے بعد بھی نبی آئیں گے۔ یہاں ایک جملہ مترجہ کے طور پر ایک سوال بنتا ہے کہ خاتم الاولیاء اور خاتم الشعراء میں اگر آپ یہ معنی کرتے ہیں کہ فلاں خاتم الشعراء ہے، یعنی اس کے بعد بھی شاعر آئیں گے لیکن آنے والے شعراء سے افضل یہ ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء آئیں گے قادیانیوں کے بقول ان سے تو محمد الرسول اللہ افضل ہیں، تو آپ سے جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ایک تو ہے ان لوگوں کے محاورے اور جملے، کسی نے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خاتم المحدثین کہا، کسی نے کسی کو خاتم الشعراء کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاتم الاولیاء فرمایا ہے، اگر کہ سند کے اعتبار سے سندن وہ روایت اتنا قابل اعتبار نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے بہت سے جملے ہیں۔ اب ان جملوں کو انسان کے اس کلام کو علام الغیوب کے کلام پر قیاس کرنا، یہ قیاس مع الفارق ہے۔ یہ خاتم المحدثین، خاتم الاولیاء، خاتم الشعراء، یہ تو انسان کا کلام ہے جسے کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس کلام میں تعویل کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ تعویل کی جائے کہ خاتم المحدثین سے اس کا مقصد یہ ہے کہ افضل اور بہترین محدث تو فلاں صاحب ہے، لیکن اس کے بعد بھی محدثین پیدا ہوں گے۔ مجبوراً اور لا محالہ اس انسان کے کلام میں تعویل کرنی پڑے گی، یا تو لغو قرار دیا جائے گا کہ اس کا یہ کلام لغو ہے، اسے پتہ ہی نہیں، جب اس کے پاس علم غیب ہی نہیں ہے تو کس بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ یہ خاتم المحدثین ہے؟ لہذا اس کلام میں تعویل کی ضرورت ہے۔ لیکن علام الغیوب نے جب فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، علام الغیوب نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا تو اللہ احکم الحاکمین علام الغیوب کے کلام میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں رہی۔ اور پھر بالخصوص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتم النبیین کا معنی خود بیان فرمایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قادیانیوں کا یہ سوال کہ جناب یہ مہر ہے، خاتم کا معنی مہر ہے، اور مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے مہر سے نبی بنتے جائیں گے، 14 صدیوں کے مسلم بین الفریقین مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء میں سے کسی نے بھی خاتم النبیین کا معنی یہ بیان نہیں کیا کہ اب آپ علیہ السلام مہر لگاتے جائیں گے اور نبی بنتے جائیں گے، بلکہ سب نے یہ کہا کہ خاتم النبیین آپ نبیوں کی مہر ہیں، آپ نے سلسلہ انبیاء پر مہر کر دی، یہ سلسلہ کمپلیٹ اور مکمل فرما دیا ہے، اب اس سلسلے میں کسی ترمیم اور اضافے کی گنجائش نہیں رہی۔ اور ہم ایک سوال کرتے ہیں قادیانیوں سے کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی پیدائش کا قصہ لکھا ہے، اور وہ یہ لکھا ہے کہ میں جڑواں پیدا ہوا ہوں، میرے ساتھ میری ایک بہن تھی جس کا نام جنت تھا، پہلے ماں کی پیٹ میں سے وہ نکلی، پھر میں نکلا۔
اور میں اپنے والدین کے ہاں خاتم الاولاد ہوں، میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ تو مرزا غلام قادیانی نے خاتم الاولاد کا معنی آخر الاولاد کیا ہے۔ اب ہمارا سوال قادیانیوں سے یہ ہے کہ خاتم النبیین میں بھی دونوں الفاظ عربی کے ہیں، خاتم بھی اور النبیین بھی، اور خاتم الاولاد میں بھی خاتم کا لفظ بھی عربی کا ہے اور الاولاد کا لفظ بھی عربی کا ہے۔ اگر وہاں خاتم النبیین کا معنی بقول تمہاری یہ ہے کہ نبی مہر لگاتے جائیں گے اور نبی آتے جائیں گے، تو یہاں خاتم الاولاد کا معنی بھی یہ ہونا چاہیے کہ چراغ بی بی کے پیٹ سے بچے نکلتے جائیں گے اور مرزا غلام قادیانی ان پر مہر لگاتا جائے گا۔ لیکن یہاں تم یہ معنی نہیں کرتے، بلکہ تمہارے گرو نے مرزا غلام قادیانی نے خود خاتم الاولاد کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوئی، یعنی خاتم الاولاد کا معنی آخر الاولاد کیا ہے۔ تو اسی طریقے پر خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین پوری امت نے کیا ہے۔ بہرحال محترم سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، ہماری یہ کوشش ہے کہ قادیانیوں کی دنیا بھر میں جتنے بھی سوالات ہیں، اشکالات ہیں، چاہے ان کی کتابوں میں موجود ہیں جو ہمارے پاس ہیں، یا سوشل میڈیا پر ان کے جو اشکالات دنیا میں گردش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی قادیانیوں کا کوئی ایک اشکال بھی ایسا ہم رہنے نہیں دیں گے جس کا جواب نہ ہو انشاءاللہ العزیز۔ ویسے ہمارے اکابر علماء نے قادیانیوں کے جملہ اشکالات اور سوالات کے انہوں نے جوابات دی ہیں اور گراں قدر تحقیقات امت کے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جو تحقیقات کی ہیں، ہم تو انہی اکابر کی تحقیقات کے خوشہ چین ہیں، اور انشاءاللہ تعالی انہی اکابرین کی تحقیقات کی روشنی میں قادیانیوں کے جو آج کے نئے اشکالات ہیں اور موجودہ نیا طریقہ واردات ہے، انشاءاللہ تعالی ان اکابرین امت اور علماء امت کی تحقیقات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی قادیانیوں کا بھرپور تعاقب جاری رہے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔